ہے کہ لوہاروں والا کام کرنا جائز ہے۔ سواغ سائغ کی جمع ہے، سائغ لوہے کا کام کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، اور سونے کا کام کرنے والے سونار ان کو بھی سائغ کہتے ہیں۔ تو یہ کام بھی جائز ہیں، ہاں، اس لیے یہ باب ذکر کیا۔ طاؤس عن ابن عباس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ کے جو گھاس ہے اس کو بھی نہ کاٹا جائے اور نہ وہاں کا درخت کاٹا جائے۔ تو حضرت عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذخر کی اجازت مانگی اور عرض کیا کہ وہ ہمارے لقینہم ہمارے لوہاروں کے کام آتا ہے، آگ جلاتے ہیں جب لوہے کو گرم کرنے کے لیے، و بیوتہم ہمارے گھروں میں، گھروں کی چھتوں میں وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو فقال الا الاذخر حضور علیہ السلام نے اذخر کی اجازت دے دی۔ اس سے ایک تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اختیار ثابت ہوا کہ آپ کو اختیار تھا تو اس لیے اجازت دی اذخر کی، اور دوسرا اس سے کہ حضرت عباس نے عرض کیا لوہاروں کے کام آتا ہے، تو اگر لوہاروں کا پیشہ ناجائز ہوتا تو حضور فرما دیتے کہ یہ پیشہ تو جائز نہیں۔ آپ نے جب اس پیشے سے منع نہیں فرمایا تو یہ تقریر سے اس پیشے کا جواز ثابت ہوا۔ جی حدثنا ابو داود حدثنا عبد الله حدثنا يونس عن ابن شهاب اخبرني علي بن سعيد ان حسين بن علي اخبره ان علي قال كانت للشارب من نصيب من المال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطاني شاربا من الخمس فلما اردت ابتانيه من فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سفاها من بني فينكر ان يرتحل معي بناتي من اردت ان ابيعه من السواغين والسعين به بوليمه امسي۔ اس میں بھی ہے کہ سواغین کو میں نے وہ بیچنا تھا گھاس جو اونٹنیوں پر لانا تھا، تو اس اونٹنی کو ہی حضرت عباس نے وہ اس کی پہلو پھاڑ کر کلیجے وغیرہ نکال لیے۔ جی تو سائغ کا کام جائز تھا، تو حضرت علی المرتضیٰ ان کو گھاس بیچنا چاہتے تھے۔ جی، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی شادی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدر کی لڑائی کے بعد ہوئی ہے۔ جی حدثنا اسحاق حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد بن كلمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة إن هذه ابتلى حلاها ولا يعدد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف فقال عباس بن عبد المطلب لساغتنا ولسقف بيوتنا فقال لسقنا فقال إكرامته هل تدري ما ينفر صيدها هو أن تنقية من الظل وتنزل مكانه قال عبد الوهاب خالد لساغتنا وقبورنا۔ یہ اس میں ہے نا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا ينفر صیدھا، کہ مکہ کا جو شکار والا جانور ہے اس کو بھی نہ بھگایا جائے۔ تو نیچے اس کی شرح ذکر کرتے ہیں اکرمہ کہ حل تدری ما ينفر صیدھا، کہ پتہ ہے یہ ما ينفر صیدھا کا کیا مطلب ہے، کہ وہاں کے شکاری جانور کو بھگایا نہ جائے۔ تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے ان تنحیہ من الظل، کہ اگر کسی درخت کے سایہ میں وہ جانور بیٹھا ہو تو اس کو سایہ کی جگہ سے اٹھا کر آدمی خود وہاں بیٹھے تو یہ جائز نہیں۔ ہاں، اگر وہ جانور جس سائے پر بیٹھا ہے اس کو بے آرام نہ کرے، ہاں، اور تنزل مکانہ، کہ اس کو اٹھا کر خود اس کی جگہ بیٹھ جائے۔ عبد الوہاب عن خادب کہتے ہیں لے ساغتنا، اوپر لفظ تھے نا لے ساغتنا و قبورنا، ادھر تھا لے ساغتنا و لے سقف بیوتنا، ہمارے گھروں کی چھتوں
اور اس میں ہے کہ ہمارے لوہاروں کے کام آتا ہے، وقبورنا، اور ہم اپنی قبروں میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ جی باب ذکر الکین والحداد حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة سليمان بن الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت كيلا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دين فاتيته فقال لا أعدو فيك حتى تذكر بمحمد فقلت لا أذكر بمحمد حتى يميتك الله ثم تبعث قال دعني حتى أموت وأبعثك فسأوت مالا ولدا فأقضيك فنزلت وأقرأت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا ولا ولدا۔ یہ کین یہ بھی لوہار کو کہتے ہیں، اور حداد حدید لوہے کو، حداد لوہے کا کام کرنے والا لوہار، تو یہ پیشے جائز ہیں اس لیے ان کا ذکر ہے۔ اور خباب بن ارت رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی، یہ کام لوہے کا کرتے تھے، یعنی لوہاروں والا کام کرتے تھے۔ اور عاص بن وائل نے کئی چیزیں ان سے بنوائیں، تو جو ان کی مزدوری تھی وہ ادا نہیں کی، ادھار تھا۔ تو حضرت خباب جب مسلمان ہو گئے تو پھر اب عاص بن وائل جو تھا نا، ان سے اپنا قرضہ لینے کے لیے گئے جو اس کا کام کیا تھا، تو اتقاضا ہو، میں نے اس سے اپنا مانگا جو میرے پیسے اس کی طرف بنتے تھے، تو وہ عاص بن وائل کہنے لگا کہ نہیں دوں گا حتیٰ کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرے تو پھر دیتا ہوں پیسے، نہیں تو نہیں دیتا۔ تو حضرت خباب کہنے لگے کہ اللہ تجھے مارے اور پھر مار کر جلائے، پھر بھی میں حضور کا انکار تو نہیں کروں گا۔ تو دعنی پھر وہ عاص کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، اگر میں نے مر کے زندہ ہونا ہے نا تو پھر اس وقت میرے پاس پیسے بھی ہوں گے، اس وقت تجھے یہ پیسے ادا کر دوں گا۔ جی فَسَأُوتَا مَالًا وَوَلَدًا، مجھے مال بھی دیا جائے گا، اولاد بھی دی جائے گی، وہاں تجھے پیسے دے دوں گا۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے کفر کیا، ہماری آیتوں کا انکار کیا، وقال، اور کہتا ہے کہ مجھے دیا جائے گا مال اور اولاد۔ جی الخياط حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك يقول ان خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال انس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الطعام فقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه فقد يدا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينتبه الطباء من حوالي القصعة فلما أزل وحيد الطباء من يومئذ۔ یہ خیاط درزی کپڑے سینے والا، اس کا ذکر اس لیے کیا کہ بتائیں کہ خیاط کا پیشہ بھی جائز ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نے دعوت کی تھی کہ حضور 5 ساتھی اور ہوں گے 5 میں، تو رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے جب اس نے سالن کیا نا، روٹی بھی تھی اور شوربہ بھی، اور اس میں کدو شریف تھے اور سوکھا ہوا گوشت وہ بھی اس میں شامل تھا، تو حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس پیالہ میں کدو شریف کے جو ٹکڑے تھے نا، ان کو آپ تلاش کر کے تناول فرما رہے تھے۔ تو انس کہتے ہیں کہ اس دن سے کدو شریف سے مجھے بھی محبت ہو گئی۔ جی فلم ازل احب الدباء من یومئذ، جب میں نے رسول پاک علیہ السلام کو تلاش کر کر کے یہ تناول فرماتے دیکھا تو اس کے بعد وہ کدو شریف سے میں بھی محبت کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ باب النساء حدثنا يحيى بن بكير حدثني يعقوب بن عبد الرحمن بن ابي حازم سمعت سهل بن سعد قال جاء ابن بردة قال تدرون ما بردة فقيل له نعم هي الشملة منسوج فيها شتيها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني نسجت هذه الحمد لله اكسوكها فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاج اليها فخرج الينا وإنا ازاره فقال رجل من القوم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكسونيها فقال نعم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فتواها
ثم ارسل بها اليه فقال له القوم ما احسنت ان سالتها اياه ولقد عرفت انه لا يرد سائلا. فقال الرجل والله ما سالت الا لتكون كفني يوم اموت. قال سهل فقال كفنه. اس باب میں بتاتے ہیں کہ نساج کپڑے بننے والے، ہمارے ہاں پاولی کہتے ہیں، انصاری کہتے ہیں شہر میں، انصاری، ہاں، کپڑے بننے والے، تو یہ پیشہ بھی جائز ہے، تو کیونکہ وہ خاتون صحابیہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے خود چادر بنائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کی، تو وہ اسی نساج خاندان کی تھیں، تو حضور علیہ السلام نے وہ چادر قبول فرمائی، اور ایک صحابی نے عرض کی حضور یہ کتنی خوبصورت چادر ہے، یہ تو آپ مجھے عطا کر دیں، تو رسول پاک علیہ السلام وہ چادر تبدیل کرنے تشریف لے گئے۔ باقی ساتھیوں نے ان صحابی کو، شارحین کہتے ہیں کہ وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے رضی اللہ عنہ، ڈانٹا کہ تو نے اچھا نہیں کیا، حضور علیہ السلام کو ضرورت تھی چادر کی اور تو نے مانگ لی، اور تجھے یہ بھی پتہ ہے کہ حضور مانگنے والے کو نہ نہیں کرتے، تو وہ کہنے لگا میں نے یہ پہننے کے لیے نہیں مانگی، اس لیے مانگی ہے کہ یہ حضور کے جسم سے لگ گئی ہے، تو میں مروں گا تو میرا کفن بنے گا، میری بخشش کا ذریعہ ہو جائے گی، اور واقعی پھر وہ ان کا کفن بنی۔ جی باب النجار حدثنا یہ باب نجار ہے، نجار لکڑی کا کام کرنے والا، ترکھان، تو یہ پیشہ بھی جائز ہے۔ حدثنا محمد بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن ابي عازم قال رسول رجال سال ابن سعد يسالونه عن المنبر فقال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بلانه امرات قد سمى سالنا مري غلام النجار يعمل لي بعضا اجلس عليهن اذا كلمت الناس فامرته يعملها من تلقاء الغابه ثم جاء بها فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فامرها فوضعت فجلس عليها۔ یہ نجار کا پیشہ جائز ہے، جس نیک وقت نے بنا کر ممبر رکھا تھا وہ لکڑی کا کام کرتا تھا، جب حضور علیہ السلام اس ممبر پہ تشریف لائے وہ کھجور کا تنا رونے لگا، تو یہ واقعات تو پہلے پڑھ چکے ہو نا، ہاں، تو اس سے پتہ چلا کہ نجار کا پیشہ بھی جائز ہے۔ جی، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کھجور کے تنے کو حضور کی محبت میں رلا کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ محبوب کریم علیہ السلام سے جب مردہ لکڑی محبت کرتی ہے، تم تو زندہ اور عقل مند انسان ہو، تمہیں کتنی محبت کرنی چاہیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لکڑی کے تنے کا رونا بھی گوارا نہیں فرمایا، اٹھے اور آپ نے آ کر اس کو اپنے پیار سے چپ کروایا رونے سے۔ جی، حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا عبد الواحد بن ايمن عن ابيه جابر بن عبد الله ان امراه من الانصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اجعل لك شيئا تقعد عليه فانني غلام نجار قال انشدي قال فعملت له المنبر فلما كان يوم الجمعه فقعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي سني فصاحت نخلة التي كان يخطب عندها حتى قالت تنشق فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى اخذها فدماها إليه فجعلت تحمل النيل السبي۔ اس طرح روتا تھا جیسے بچہ ماں کی جدائی میں روتا ہے، انا یا انو تا انو، وہ روتا تھا انین السبی، جیسے بچہ روتا ہے، تو بچہ کیسے چلا چلا کے روتا ہے، الذی یسکت، وہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ شریف سنتا تھا، حضور کی پشت انور اس کے ساتھ لگی ہوتی تھی، آپ کی پشت انور کے بوسے لے رہا ہوتا تھا، تو اس لیے وہ رونے لگا حضور کے فراق میں۔ جی، باب شر الامام اخبار بنفسه وقال ابن عمر اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر واشترى ابن عمر بنفسه وقال عبد الرحمن بن ابي بكر جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة واشترى من جابر بعيرا۔ یہ ہے باب کہ امام اپنی ضرورت کی چیزیں
خریدنے کے لیے بازار جا سکتے ہیں۔ یہ تواضع ہے، کہ یہ نہیں کہ نوکروں چوکروں کو بھیجا یہ لے آؤ وہ لے آؤ، نہیں، بلکہ خود اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے امام کا جانا، یہ تواضع۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک یہ طریقہ تھا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں کہ ایک مشرک بکریاں لے کر آیا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے ایک بکری خریدی۔ وہ آپ خود بکری خرید رہے ہیں، حالانکہ اگر آپ نے کسی غلام کو بھیجتے وہ بھی خرید کر لا سکتا تھا۔ اشترا من جابر بعیرا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود حضرت جابر سے اونٹ خریدا۔ وہ واقعہ پڑا ہے نا، حضرت جابر سے جو اونٹ خریدا تو پھر پیسے لینے کے لیے جب جابر آئے اور اونٹ بھی لے کر آئے تو فرمایا یہ پیسے بھی لے جا اور اونٹ بھی لے جا، اور جو قیمت طے کی تھی حضرت بلال کو فرمایا کہ جابر کو اس سے زیادہ دو، یعنی قیمت سے بھی زیادہ پیسے بھی دلوائے اور اونٹ بھی واپس ان کو دے دیا۔ جی حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا ابو معاويه حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما من اسيته وراهنه درعه۔ ایک یہودی سے طعام خریدا ادھار، اور اس کے پاس اپنی وہ لوہے کی زرہ وہ رکھی، تو یہ بھی حضور کا خود خریدنا ثابت ہوا۔ دواب بالحمير من اشترى دابة أو جملا وهو عينيه هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟ وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعينيه يعني جملا صعبا۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبد الله بن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فابتاع بن جمل وأعين فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر فقلت نعم قال ما شأنك؟ قلت أبتاع علي جملي أعيا فتخلفت فنزل يحجبونه بمحجنتي ثم قال أنت فركبت فلقد رأيته أكفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزوجت؟ قلت نعم قال بكرا أم يسيبا؟ قلت بل يسيبا قال فلا جارية فلا تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن لي أخوات فخبرت إن تزوج امرأة تجمعهن تمشطهن وتقوم عليهن قال ما إنك قادمة فإذا قدمت فالقيصر قيصر ثم قال إن تبيع جملك؟ قلت نعم فاشتراه مني بأوكية ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة فجئنا إلى المسجد ووجدته على باب المسجد قال الآن قدمت؟ قلت نعم قال فتى جملك وادخل فصل ركعتين فدخلت فصليت فأمر بلالا أن يأذن لي بأوكية فوزن لي بلالا فرجع لي في الميزان فانطلقت حتى وليت وقال ادعو لجابر قلت الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء بعد بغض إلي منه قال خذ جملك ولك ثمنه۔ جی یہ باب ہے کہ جانور خریدنا، دواب دابت ان کی جمع ہے جانور، حمیر گدھے، حمار کی جمع، وَإِذَا اشْتَرَىٰ دَابَّةً، اور جب کسی نے کوئی جانور خریدا، دابتاً عام ہے اور جملاً خاص ہے، اونٹ خریدا، وَهُوَ عَلَيْهِ، اور بائے وہ اس جانور پر سوار ہے اور مشتری نے خرید لیا، تو حل یکون ذالک قبضاً، یہ بے شک بائے اس کے اوپر سوار ہے جب یہ کیا ہے، ایجاب قبول پایا گیا، ایجاب قبول پایا گیا تو قبضہ ہو گیا، یعنی اگرچہ بائے اس پر سوار ہے، اس کا اتر کر مشتری کے ہاتھ پکڑانا ضروری نہیں۔ ذالک قبضاً قبل ان ینزل، قبل اس کے کہ بائے اس جانور سے اترے، جب ایجاب قبول پایا گیا تو گویا کہ وہ اونٹ جو ہے وہ مشتری کی ملک میں آ گیا اور ثمن جو ہے وہ بائے کی ملک میں آ گیا۔ وقال ابن عمر، اور عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، اس سے یہ استدلال وہ حضرات کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو تفرق ہے
تفرق بالابدان ضروری نہیں، تفرق بالاقوال وہ کافی ہے۔ تفرق بالاقوال سے سودا پکا ہو جاتا ہے۔ یہ بحث آگے آ رہی ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ابھی بائے اونٹ پر سوار ہے یا اپنے اس حمار پر سوار ہے، اور جب سودا ہو گیا تو قبضہ ہو گیا بغیر اس کے جانور سے اترے اور مشتری کے حوالے کیے۔ اور واقعہ اس میں پھر وہ ذکر کیا ہے کہ یہ جملاً صعباً، وہ جو تھا نا اونٹ، وہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ اونٹ تھک کر سب سے پیچھے پیچھے تھا۔ تو جب حضور علیہ السلام تشریف لائے پیچھے سے ملے، فرمایا جابر تو سب سے پیچھے پیچھے کیوں ہے؟ کہا جی میرا اونٹ تھک گیا ہے، چل نہیں رہا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک ڈنڈا ہے تو مجھے دے۔ تو ڈنڈا پکڑایا حضور نے، بس صرف اس کو ایسے لگایا تو ڈنڈا حضور کی ہاتھ میں آیا، تو اس میں وہ برکت پیدا ہو گئی کہ جب وہ اونٹ کے ساتھ لگا تو اونٹ اب سارے اونٹوں سے تیز ہو گیا۔ جابر کہتے ہیں پھر میں اس کو روکتا تھا کہ کہیں حضور کی سواری سے بھی آگے نہ نکل جائے۔ تو پھر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا بیعنی ہے، یہ میرے ہاں بیچ دے۔ تو بس سودا ہو گیا، چڑھے چڑھائے سودا کر دیا۔ رات کو اپنے گھر گئے، صبح کو اونٹ لے کر گئے تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت بلال کو فرمایا کہ اس اونٹ کی اتنی قیمت ہے وہ بھی دے اور اتنے زائد بھی دے دے۔ تو زائد بھی دلوا دیے۔ جابر کہتے ہیں جب میں چلا نا تو حضور نے پیچھے سے بلایا، مجھے خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں سودا واپس نہ ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہ پیسے بھی لے جا اور یہ اونٹ بھی اپنا لے جا۔ اور جابر کہتے ہیں کہ پیسے جو حضور نے زائد دیے تھے نا، وہ بطور تبرک میں نے ہمیشہ اپنی جیب میں رکھے۔ یہ عقیدہ اہل سنت، معمولات اہل سنت وہ حدیث سے ثابت ہیں، جو صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ الحمدللہ مسلک کے اہل سنت میں وہی ہے۔ بزرگوں کے تبرکات اپنی جیب میں کون رکھتا ہے؟ اہل سنت رکھتے ہیں۔ اور پہلے حضرت جابر کہتے ہیں وہ ہمیشہ میرے پاس رہتے تھے، اور وہ اس وقت میری جیب سے نکلے جب یزید کے لشکروں نے مدینہ طیبہ پر حملہ کیا تھا، اور یوم حرہ اس یزید ظالم کے لشکروں نے جب اہل مدینہ پہ ظلم کیا تو اس عرصے میں میری جیب سے وہ تبرک جو ہے وہ گم ہو گیا۔ جی باب الاسباب التي كانت في الجاهليه فتبايع بها الناس بالاسلام. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال كانوا قالوا ابن الجنة ذوي المجاز سواء بالجاهليه فلما كان الاسلام تاتوا من التجاره فيها فانزل الله ليس عليك جناح في مواصل الحج قرأ ابن عباس كذا. یہ اسواق التی کانت فی الجاہلیہ، منڈیاں جو زمانہ جاہلیت میں تھی ان کا ذکر، اور تبایعنا بها الناس فی الاسلام، مسلمان ہو کر بھی لوگ ان میں خرید و فروخت کرتے رہے، اور یہ جائز ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اوکاز اور مجینہ ذوالمجاز یہ اسواق تھیں، منڈیاں تھیں زمانہ جاہلیت میں۔ جب اسلام آیا تو لوگ ان میں تجارت کرنے کو گناہ سمجھنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لیس علیکم جناح، اور فی مواسم الحج یہ تلاوت اس کی منسوخ ہو گئی ہے، پہلے یہ بھی نازل ہوا، اور اس سے حج میں بھی جو لوگ خرید و فروخت کرتے تھے ان کے لیے جواز ثابت فرما دیا۔ جی باب شراء الابل حين بالاجر بالحائم على المخالف للقصد في كل شيء. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو بن كان هنا رجل اسمه عباس كان عنده ابل هيم فذهب ابن عمر فاشترى تلك الابل من شريك له فجاء اليه شريكه فقال بعنا تلك الابل وقال ممن بعد بعتها فقال من شيخ كذا او كذا.
كذا وكذا فقال بيحك ذاك والله ابن عمر فجاءه وقال ان شريك ضعيف ابلا هيما ولم يعرف فقال فاستقها فلما ذهب يستاقها قال دعها رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى سمع سفيان عمرو. او کدھر گیا مولانا قمر الدین؟ ہاں باہر ملا تو تھا، آیا ہوا تو ہے. ناشتہ، اچھا اچھا. تو پھر ناشتہ تو گھر سے کر کے آنا چاہیے تھا. ہاں چلو اللہ. یہ بڑا حوالہ ہے ایبل الہیم. ہیم یہ ایک بیماری ہے پیاس کی، بندوں کو بھی لگتی ہے نا، تو پیتے پیتے پیٹ پھول جاتا ہے لیکن پیاس، تو یہ بیماری جانوروں کو بھی لگ جاتی ہے. تو زمانہ جاہلیت میں لوگ ان بیماریوں کو متعدی سمجھتے تھے. تو یہ باب ہے کہ اگر کسی نے ایسا بیمار اونٹ خرید لیا، اویل اجرب، یا ایسا اونٹ خریدا جس کو خارش ہے، خارشی، تو الحائم و ہیم حائم کی جمع ہے، المخالف للقصد، یعنی جو میانہ روی کے خلاف ہو وہ حائم ہے. فی کل شیء، ہر شے میں. حضرت عمر بن دینار کہتے ہیں کہ یہاں ایک آدمی تھا جن کا نام نواس تھا، اور ان کے پاس اونٹ تھے اور وہ بیمار ہو گئے، ان کو وہی پیاس کی بیماری لگ گئی. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ اونٹ خریدنے تھا انہوں نے، تو نواس کا ایک اور شریک تھا، ساتھی تھا. عبداللہ بن عمر اس کے پاس گئے اور اونٹ خرید لیا. اس نواس کے شریک نے عبداللہ بن عمر کو بتایا نہیں کہ یہ اونٹ بیمار ہے، تو بیچ دیا. شریک نے جب اپنے ساتھی عمر نواس کو بتایا کہ میں نے وہ بیمار اونٹ بیچ دیا ہے، تو نواس نے پوچھا ممن بعتہا، کس کو بیچا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک شیخ تھے قضا و قضا، ان کی ایسی صورت تھی. حلیہ جب بیان کیا نا شریک نے، تو وہ حلیہ نواس پہچان گئے کہ یہ تو پھر عبداللہ بن عمر ہیں جن کو اس نے بیچا ہے. قالا، تو نواس اپنے شریک کو کہنے لگے ویحا کا، افسوس ہے تجھ پر، ذاکا واللہ ابن عمر، کہ یہ جو تو بتا رہا ہے حلیہ، یہ تو عبداللہ بن عمر کو تو نے وہ بیچا ہے. تو پھر نواس عبداللہ بن عمر کے پاس خود آئے، کہنے لگے ان شریکی باعکا ابلاً ہیمن، کہ میرے شریک نے، چونکہ تمہارا پتہ نہیں تھا اس کو، اس نے ایک اونٹ جو پیاس کی بیماری والا تھا وہ آپ کو بیچ دیا. ولم یعرف کا، اور میرا ساتھی آپ کو پہچانتا نہیں تھا. تو پہلے تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر اپنا اونٹ لے جا. فاستا کہا اس کو لے جا. فلما ذهب یستاقھا، جب نواس وہ اونٹ لے جانے کے لیے تیار ہوئے تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے دعھا، چلو یار چھوڑ دے، میں نے خرید لیا ہے. اور رضینا بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے فیصلے پہ راضی ہیں. ہم حضور کے، وہ کیا فیصلہ تھا کہ لا ادوا، ایک چیز سے دوسری کی طرف بیماری نہیں جاتی. یہ کس کا فیصلہ ہے؟
کہ ایک چیز سے ایک بندے سے دوسرے کو کرانا یہ کس کا فیصلہ ہے؟ رسول۔ اور اس پر راضی کون ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ تو آج کرونا 3 فٹ ہو جاؤ دور اور اتنے فٹ دور ہو جاؤ، یہ حضور کے فیصلے کے خلاف ہے۔ جی یہ کیا ہے؟ یہ لفظ میرے ہیں؟ رضینہ بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کا فیصلہ میں کہہ رہا ہوں کہ عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں؟ بس یہ حکومتوں کو راضی کرنے والے یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، طاہر القادری ہو یا یہ بلا ہو۔ طاہر القادری نے بھی یہی تقریریں کی تھیں نا۔ بس یہ باہر والے لوگوں کے کو راضی کر کے وہاں سے انعام حاصل کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ کیا ہے کہ ایک اونٹ سے دوسرے اونٹ بھی میرے نہ بیمار ہو جائیں، تو جب لے جانے لگے تو فرمایا نانا یار ٹھہر دے، میں حضور کے فیصلے پر راضی ہوں۔ اور حضور کا فیصلہ کیا ہے؟ لا عدوا۔ کیا مطلب؟ کہ ایک سے دوسرے کی طرف بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ جس کو اللہ بیمار کرنا چاہے وہ بیمار ہوگا، اور جس کو اللہ بیمار نہ کرنا چاہے وہ بیمار نہیں ہو سکتا۔ لا عدوا، لا عدوا پر جو حاشیہ ہے وہ دیکھو، 8 کا حاشیہ ہے۔ لا عدوا یہ تفسیر ہے لقولہ رضینہ بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی بے حکم ہی بأنہ لا عدوا وہو اسم من الاعداء یقول اعداہ الداء یعدیہ اعداء ان یصیبہ مثل ما بصاحب الداء وقد ابطلہ الشارع۔ ایک سے ایک سے دوسرے کی طرف بیماری کے تعدیہ کو ابطلہ رسول اللہ علیہ السلام نے باطل فرمایا بقولہ لا عدوا، یہ فرما کر کہ لا عدوا ایک سے دوسرے کو بیماری نہیں لگتی، یعنی لیس الامر کذالک وانما اللہ عز وجل هو الذی یمرض، اللہ ہے جس کو چاہے بیمار کرے، وینزل الداء اور بیماری کو اتارے۔ سمجھ آ گئی نا؟ وہ فمن عاد الاول، جب حضور نے لا عدوا فرمایا نا تو ایک عرابی نے کہا جی ایک اونٹ ہمارے تندرست ہوتے ہیں، ہرنوں کی طرح چھلانگیں لگا رہے ہوتے ہیں، ایک بیمار اونٹ آ جاتا ہے اور سارے بیمار ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے آنے سے بیمار ہوئے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا من اعد الاول، پہلے کو کس نے بیمار کیا؟ پہلے کو اللہ نے بیمار کیا نا، تو جس نے اللہ نے پہلے کو بیمار کیا پچھلوں کو بھی وہی کرتا، اور جن کو نہیں چاہتا نہیں کرتا بھی۔ بس پچھلے دنوں بیماری پڑ گئی تھی یہ گایوں کو، پڑ گئی تھی، جن کو بیماری لگنی تھی لگ گئی، انہی میں سے بچ گئی ہیں کہ نہیں؟ آج بھی تندرست گائیں موجود ہیں نا، منڈی میں کتنی بکنے کے لیے آئے تھے پیڑے، تو بچ گئے نا۔ معلوم ہوا جن کو اللہ بیمار کرنا چاہے بیمار ہو جاتے ہیں، جن کو تندرست رکھنا چاہے، ورنہ یہ بچنے والے بھی تو انہی کے ساتھ نہیں تھے جو بیمار ہوئے ہیں۔
اسی طرح یہ جو کرونا ہے، یہ ہر گھر میں کرونا بانٹ دیا تھا ان لوگوں نے، اور اتنی گھروں میں سے یہ سارے لوگ بچے ہوئے نہیں، موجود نہیں زندہ، تو جن کو اللہ نے بیمار کرنا تھا بیمار ہوئے، جن کو تندرست رکھنا تھا۔ اور یہ فیصلہ کس کا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کا فیصلہ، کہ جس کو اللہ بیمار کرنا چاہے وہ بیمار ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ تندرست رکھنا چاہے وہ تندرست ہوگا، بیمار نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جی باب بيع السلام بالفتنة وغيرها وقال عمران بن حسين بيع بالفتنة حدثنا عبد الله بن مسلمة مالك بن يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير بن الطحان عن ابي محمد مولى ابي قتادة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فاتاه يعني درعا فبعت الدرع فمنعت به مخرفا في بني سلمة فانه ركب مال تأكلته بالاسلام۔ اچھا، جی فتنہ سے مراد یہ ہے مسلمانوں کی آپس میں لڑائی۔ جب مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوں تو کیا اس وقت ہتھیار بیچنا جائز ہے؟ کیونکہ ہتھیار بیچنے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان کو مارنے کے لیے خرید رہا ہو، تو یہ اس کے ساتھ مدد ہو جائے گی۔ تو یہ ہے باب و بیع السلاح فی الفتنۃ وغیرہا، غیر فتنہ یعنی نہ ہو پھر تو بیچنا جائز ہے، لیکن جب فتنہ ہو تو کیا اس وقت بھی بیچنا جائز ہے؟ وَقَارِہَا عمران بن حسین بیعہ فی الفتنۃ، اور عمران بن حسین کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی آپس میں لڑائیاں ہوں تو اس وقت ہتھیار بیچنا ناپسند ہے، کیونکہ یہ مدد ہو جائے گی کسی مسلمان کو مارنے کے میں۔ جی باب في العطار وبين المسلم حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا مقتدى بن عبد الله سمعت بردة بن ابي موسى عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكيل الحداد يعدمك من صاحب المسك اما تشتريه واما تجد ريحه وكيل الحداد يورك بيتك او ثوبك او تجد منه ريحا خبيثة۔ یہ وہی حدیث ہے پہلے پڑھ چکے ہو کہ نیک آدمی کے پاس بیٹھنا جیسے عطار کے پاس بیٹھنا، اور برے آدمی کے پاس بیٹھنا جیسے حداد کی بھٹی کے پاس بیٹھنا ہے، لوہار کی بھٹی، وہاں سے آگ اڑے گی، آپ کے کپڑے جلائے گی، نہیں تو گندا دھواں تو دماغ میں ضرور پڑے گا، اور عطار کے پاس بیٹھیں گے تو خوشبو مفت میں آئے گی۔ ایک لڑکا نا میری مسجد میں بڑے قد والا آتا تھا نماز پڑھنے، تو ننگے سر آتا تھا، تو پڑھ کے چلا جاتا، سلام نہیں لیتا تھا۔ آج صبح صبح جب میں نے فجر کی نماز پڑھائی تو وہ قدرتی قریب تھا، تو وہ بھی سلام لینے آ گیا، میں نے اس کو بٹھا لیا، تو میں نے اس کو بڑے پیار سے سمجھایا، میں نے کہا دیکھو کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا، پھر صحابہ نے نماز پڑھ کے تابعین کو دکھائی، پھر تابعین نے تبع تابعین کو، پھر بزرگوں نے۔ تو نماز میں انہوں نے جو بزرگوں نے ہمیں دکھایا تھا نا، تو وہ لباس اسلامی تھا، اور اسلامی لباس میں دستار موجود ہے، دستار نہیں تو ٹوپی ہے، یہ اسلامی لباس کا حصہ ہے۔ اور آپ سیرت کی کتاب کو ہی اٹھائیں، اس میں دیکھیں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لباس کا حصہ دستار نہیں تو ٹوپی یہ ہے۔ تو میں نے کہا آپ ننگے سر نماز پڑھتے ہو،
پھر آپ سلام نہیں لیتے تھے، پیچھے سے ہی نکل جاتے تھے۔ آج آپ نے سلام لیا، میں نے آپ کو بٹھا لیا۔ پھر ان کو میں نے وہ حدیث سنائی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک آدمی یا نماز پڑھی، نماز پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے پھر اسی طرح پڑھی، پھر آیا سلام لینے، پھر آپ نے اس کو سمجھایا۔ اس نے پھر تیسری بار کہا کہ حضور آپ مجھے سمجھائیں کیسے پڑھوں، آپ نے طریقہ سمجھا دیا۔ میں نے کہا وہ بار بار نماز پڑھ کے آ کر حضور کو سلام عرض کرتا تھا اور حضور اس کو سمجھاتے تھے کہ نماز ایسے پڑھ۔ تو میں نے کہا کہ پھر سلام کیا ہے؟ السلام علیکم، سلام دینے والا سلامتی کی دعا دے رہا ہے، اور یہ جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ علیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو۔ تو میں نے کہا یہ کتنی اچھی دعا ہے، پھر اس کا کتنا فائدہ ہے کہ آپ نماز پڑھ کے واپس چلے جاتے تھے، میں آپ کو نہیں بلاتا تھا کہ پتہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے، آپ نے آج سلام دیا تو میں نے بٹھا لیا، اچھی بات آپ کو سمجھائی۔ تو میں نے کہا کہ یہ نماز کے بعد سلام لینا یا بیٹھنا یہ فائدہ ہے یا نہیں؟ وہ کہنے لگا جی بڑا فائدہ ہے، آئندہ میں انشاءاللہ ایسے نہیں کروں گا۔ تو یعنی یہ ہے کہ جو کسی بھی دیندار آدمی کے پاس تھوڑی دیر بھی بیٹھ جاتے ہو نا تو بڑا فائدہ ہوتا ہے، بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ صحبت سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ تنہا عبادت اور ذکر سے بھی اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا صحبت سے فائدہ ہوتا ہے، اور زیادہ عرصہ نہ بھی ہو۔ یہی میں آپ لوگ دیکھیے کہ کتنا عرصہ ہوا ہے ہمیں یہ پڑھتے، اور آج آپ بخاری نصف سے آگے چل پڑے ہیں، ورقے گنے آپ نے اور صفحے، آج آپ نصف سے آگے چل پڑے، اور ابھی مہینے تو میرے خیال ہے مکمل ہمارے 2 بھی نہیں ہوئے۔ یہ درمیان میں چھٹیاں تو چھٹیاں ہیں نا، پڑھائی تو نہیں ہے نا۔ اگر ہماری پڑھائی کے دن دیکھے جائیں تو 2 مہینے نہیں ہوئے، اور بخاری آدھی سے آگے، اور مسلم تو چھٹیوں سے پہلے ہی نصف سے آگے چل پڑی تھی۔ تو یہ مل بیٹھنے کا فائدہ ہے نا۔ جی باب ذکر الحجام حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك بن حميد عن انس بن مالك قال حجم ابو طيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر له بساع من تمر وامر اهله ان يخففوا من اخراجه۔ ہاں جی، باب ذکر الحجام، ہاں حجام، یہ جو پچھنے لگانے والا، یہ پچھنے لگانا یہ بھی جائز ہے، اور خود نبی کریم علیہ السلام نے پچھنے لگوائے اور آپ نے حجام کو اجرت بھی دی، تو اس سے معلوم ہوا کہ حجام کو اجرت دینا اور حجام کا اجرت لینا یہ جائز ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے وہ ابو طیبہ جس سے پچھنے لگوائے تھے اس کے مالکوں کو حکم دیا کہ اس کے خراج میں تخفیف کریں۔ خراج اس آمدنی کو کہتے ہیں جو اپنے غلام یا باندی کو لوگ کہتے تھے کہ ہر روز اتنے پیسے کما کر تو نے مجھے دینے، اس کو خراج کہتے تھے۔ جی حدثنا مسدد حدثنا خالد هو ابن عبد الله حدثنا خالد عن كرامة بن عباس قال تجمع النبي صلى الله عليه وسلم وعد الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطيه۔ ہاں، اگر پچھنے لگوانے کی اجرت حرام ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو نہ دیتے۔ معلوم ہوا کہ پچھنے لگانے کی اجرت حلال ہے، تب تو حضور علیہ السلام نے دی ہے اس کو۔
جی باب التجارة فيما يقال بالأصول للرجال والنساء. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر بحلة حرير أو سيرها فرآها عليه فقال إني لمرسل بها إليك لتلبسها إنما يلبسها من لا خلاق له إنما بعثت إليك لتستمتعوا بها يعني تبيعوها. اس میں ہے کہ جو پہننا جائز نہیں ہے مردوں کے لیے تو اس کا بھی بیچنا خریدنا جائز ہے. مرد نہیں پہنے گا تو عورت پہن لے گی. اور نبی کریم علیہ السلام نے فاروق اعظم کی طرف ایک حلہ بھیجا. حلہ 2 چادروں کو کہتے ہیں اور وہ ریشمی تھی چادریں. دیکھا تو انہوں نے پہنی ہوئی تھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر میں نے تیری طرف اس لیے تو نہیں بھیجی تھی کہ تو ان کو پہن لے گا، تو کیونکہ ان کو پہن دے تو وہ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ہاں میں نے تیری طرف اس لیے بھیجا تھا کہ تو ان سے نفع حاصل کرے گا، یعنی ان کو بیچ دے گا یا اپنے گھر کی عورتوں کو پہنا دے گا. ہاں جی یعنی تبھی اوہا. جی حدثنا عبد الله بن يوسف تو ریشم کے کپڑے مردوں کو پہننا جائز نہیں، عورتوں کو پہننا جائز ہے. جی حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك بن عن القاسم بن محمد بن عائشة من المؤمنين أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله فعرفت بوجهه الكراهية فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوب إلى الله وإلى رسوله ما إذا أذنبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم باب هذه النمرقة قالت قلت اشتريتها لكي تقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم وقال إن البيت الذي فيه هذه الصور لا تدخله الملائكة. یہ ایک نا پردہ تھا ام المومنین عائشہ صدیقہ نے خریدا، اس میں تصویریں تھیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو آپ دروازے پر کھڑے رہے، کمرے کے اندر داخل نہیں ہوئے. تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر ناپسندیدگی کا اظہار دیکھا. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام اتوب الی اللہ و الی رسولہ، میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں. توبہ اللہ کی بارگاہ میں کی جاتی ہے نا. و الی رسولہ، رسول اللہ معلوم ہوا اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کا ذکر کرنا یہ صحابہ کا اور اہل بیت اطہار کا یہ طریقہ تھا. ماذا اذنبت، مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ما بالو ہاذہ نمرقہ، اس پردے کا کیا حال ہے، یعنی جس میں تصویریں ہیں. تو ام المومنین عرض کرتی ہیں حضور میں نے تو خریدا تھا تاکہ آپ اس پر بیٹھیں گے، یہ گدا بنائیں گے، اور توسدہ آپ اس پر ٹیک لگائیں گے. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان تصویروں والے لوگ جو ہوتے ہیں قیامت کے دن ان کو عذاب دیا جائے گا. بولے تصویریں، ان اصحاب هذه الصور یعذبون، اور ان کو کہا جائے گا احیوا ما خلقتم، یہ جو تم نے پیدا کی ہیں یعنی تم نے بنائی ہیں تصویریں، ان کو زندہ کرو، ان میں جان ڈالو. اور ان البیت الذی فیہ هذه الصور، جس کمرے میں یہ تصویریں ہوں وہاں رحمت کے فرشتے لا تدخلوہ نہیں آتے. جی باب صاحب السلاع يعقوب السلام. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار تعملون بحائطكم وفيه خريف ونخل. اس باب کا مطلب ہے کہ سامان کی قیمت وہ بتائے گا جو بیچنے والا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ مبیع کی قیمت کون بتائے گا؟ جو بیچنے والا ہے. صاحب الصلاع، صاحب الصلاع وہی ہے سامان کا مالک. احق بالصوم، قیمت بتانے میں احق ہے.
ہاں قیمت وہ بتائے گا جس کا مال ہے۔ ہاں جی، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ منورہ میں مسجد کے لیے زمین خریدنا چاہی تو آپ نے بنو نجار کی چونکہ وہ زمین تھی تو فرمایا سامنونی بحائطکم، اپنی اس حائط کی قیمت بتاؤ۔ ہاں، اس میں کچھ بنجری حصہ تھا، ونخل اور کچھ کھجوروں کے درخت تھے۔ جی باب كم يجوز الخيار حدثنا صدقة حدثنا عبد الوهاب سمعت يحيى بن سعيد سمعت نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا او يكون البيع خيارا قال نافع وكان ابن عمر اذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه۔ خیار اختیار، سودا واپس کرنے کا اختیار بائی کو بھی اور مشتری کو، کم یہ کتنے عرصے تک ہوتا ہے؟ یہ جو اختیار ہے نا، خیار جس کو کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں اور حدیث میں، اس کی دو تین قسمیں ہیں۔ ایک تو ہے نا خیار شرط، کہ بائی یا مشتری وہ شرط لگا لے کہ 3 دن تک اگر مجھے یہ سودا پسند نہ آیا تو میں واپس کر دوں گا، چاہے بائی کہے چاہے مشتری کہے، تو 3 دن تک ان کو اختیار ہوگا، اس کو خیار شرط کہتے ہیں۔ ایک ہے خیار عیب، کہ مشتری نے کوئی چیز خریدی اور وہ عیب اس میں نکلا جو کہ بائی کے پاس تھا، مبیع میں عیب، اس عیب کی وجہ سے واپس کر سکتا ہے، اس کو خیار عیب کہتے ہیں۔ ایک ہے خیار رویت، ایک آدمی نے وہ چیز خریدی جو دیکھی نہیں تھی اور جب دیکھی تو پسند نہیں آئی تو یہ خیار رویت کی وجہ سے واپس کر سکتا ہے۔ ایک ہے خیار مجلس۔ خیار مجلس یہ ہے کہ جب ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے تو وہ خیار مجلس ختم ہو جائے گا۔ وہ خیار مجلس بعض حضرات جیسے امام شافعی علیہ رحمہ یا دیگر ائمہ وہ فرماتے ہیں کہ تفرق بالابدان، کہ جب تک مجلس میں بیٹھے ہیں تو دونوں کو واپس کرنے کا اختیار ہے، جب مجلس سے ایک نکل جائے گا تو اختیار دونوں کا ختم ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ جس کو خیار مجلس کہتے ہو اس میں تفرق بالابدان ضروری نہیں بلکہ تفرق بالاقوال ہے۔ وہ پیچھے میں نے جو اونٹ کی خریداری نبی کریم علیہ السلام نے خریدا اور حضرت عبداللہ بن عمر اس پر سوار، نہ حضرت جابر سوار تھے اور قبضہ پایا گیا۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تفرق سے مراد تفرق بالاقوال ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب ایجاب آ گیا تو قبول سے پہلے ایجاب والا بھی اپنا ایجاب ختم کر سکتا ہے اور قبول والا بھی قبول نہ کرے تو بے نہیں ہوگی۔ جب ادھر سے ایجاب پایا گیا ادھر سے قبول پایا گیا تو اب گویا کہ تفرق بالاقوال پایا گیا، اب دونوں کا اختیار ختم۔ ہاں اگر خیار شرط رکھا تھا تو پھر ختم، وہ خیار شرط نہیں ہوگا لیکن خیار مجلس ختم ہو جاتا ہے اقوال کے تفرق سے۔ جی حدثنا عبد بن عمر حدثنا معمر بن قتادة عن الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فأوزر أحمد حدثنا باسم قال حدثنا معمر فذكرت ذلك لأبي التياحي قال كنت مع الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث هذا الحديث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کیا کون سا باب پڑھا؟ ہاں، حکیم بن ہزام
رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں البیعان، بیعان سے مراد بائع اور مشتری دونوں ہیں، یعنی لینے دینے والا دونوں بالخیار، ان کو اختیار ہے سودا واپس کرنے کا، ما لم یتفرقا، جب تک کہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو۔ تو ایک دوسرے سے جدا ہونا یعنی مجلس سے ایک کا نکل جانا امام شافعی کے نزدیک، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ تفرق کا مطلب ہے تفرق بالاقوال، کہ جب ایجاب بھی پایا گیا قبول بھی پایا گیا اب اختیار ختم، ہاں اگر خیار شرط نہیں ہے تو۔ وزاد احمد حدثنا بہز قال امام فذكرت ذلك لأبي التياح فقال كنت مع ابي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث هذا الحديث۔ جی باب اذا لم يوفق الخيار هل يجوز البيع؟ حدثنا ابن النعمان حدثنا مالك بن زيد حدثنا ايوب بن ابي بن عمر قال دوسرے کو کہے نا اختیار، بھائی تینوں اختیار ہے، وہ کہے نہیں ٹھیک ہے سودا ہو گیا تو اب خیار ختم، یا پھر بے خیار ہو یعنی 3 دن تک جو اختیار ہے خیار شرط جس کو کہتے ہیں۔ جی باب البيع بالخيار ما لم يتفرق به وبه قال ابن عمر وشلان والشعبي وطاووس ابن ابي ملائكه حدثنا اسحاق حدثنا حبان هو ابن هلال حدثنا شعبة قال قتادة اخبرني عن صالح ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث سمعت حكيم بن حزام من النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق بينا بورك لهما ببيعهما وإن كذبا وكتم محقت بركات بيعهما۔ ہاں اگر دونوں سچ بولیں اور اپنی اپنی چیز کا عیب ظاہر کریں واضح کریں تو دونوں کو برکت ہوگی، اور اگر دونوں نے جھوٹ بولا اور اپنی چیز کا عیب ظاہر نہ کیا تو موہقت برکت و بیع، ان کے سودے کی برکت ختم ہو جائے گی۔ جی حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك بن نافع بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرق الا بين الخيار۔ جی بیع الخیار سے وہی مراد خیار شرط۔ اذا خير احدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع۔ حدثنا كتابة حدثنا ليث عن نافع بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع رجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا ويخير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وان تفرق بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع۔ ہاں ایک نے دوسرے کو اختیار دیا نا اور اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے بیع ہو گئی تو اب خیار ختم۔ جی باب اذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار۔ حدثنا اسحاق حدثنا حيان حدثنا امام حدثنا قتادة عن ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار حتى يتفرقا قال همام وجدت في كتابه يختار ثلاثة مرار فإن صدق وبين بورك لهما ببيعهما وإن كذب وقدم فعسى أن يربحا ريحا يمحق ببركة ببيعهما قال وحدثنا همام قال حدثنا ابو التياهي أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم باب اشترى شيئا فواب عن ساعته قبل ان يتفرق ولم ينكر البائع على المشتري واشترى عبدا فاعتقه وقال توس بمن يشترى السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له وبيع له وقال لنا على الحنادي حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن ابن عمر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر صعب لعمر فقال يغلبني فإذا قدم عمل قوم فيزجره عمر ويقول
ويرده ثم يتقدم فيسجله عمر ويرده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعينه فقال هو لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه فباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله ابن عمر تصنع به ما شئت. وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد بن شهاب سالم بن عبد الله بن عمر قال بعت من امير المؤمنين عثمان بن عفان مالا بالوادي بمال الله بخيبر فلما تبايعنا رجعت على أكفي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع وكان سنة إن المتبايعين بالخيار حتى يتفرق. قال عبد الله فلما وجب بيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقته إلى المدينة بثلاث ليال. یہ باب تھا کہ جب کوئی آدمی چیز خریدے اور اسی وقت اس چیز کو ہیبہ کر دے آگے، یا اس چیز کو بیچ دے جدا ہونے سے پہلے، اور بائع کے سامنے وہ ہیبہ کر رہا ہے یا بیچ رہا ہے اور بائع نے اس کو روکا نہیں، تو اب خیار ختم ہو جائے گا۔ او اشترا عبدن، یا غلام خریدا اور بائع کے سامنے اس کو آزاد کر دیا اور بائع نے آزاد کرنے سے روکا نہیں، تو اب اس کا اختیار ختم۔ طاؤس کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں کہ جو سامان خریدے اور باہمی رضامندی سے خریدا، ثم باعہ، پھر اس کو آگے بیچ دیا، تو وجبت لہو، یہ سودا پکا ہو گیا، والربح لہو، اور اب جو منافع ملے گا وہ اس پہلے مشتری کا ہوگا جو نیا بائع ہے۔ ایک مال خریدا نا، تو جب خریدا تھا تو کیا تھا؟ مشتری تھا، اب آگے بیچا اسی مشتری نے، تو اب یہ کیا بن گیا؟ بائع، یعنی اول مشتری تھا اور ثانی بائع۔ اب جو منافع ملے گا وہ اس بائع کو ملے گا، یعنی جو ثانی بائع ہے، اول مشتری ہے۔ جی ایک صحابی تھے، ان رجلا ایک صحابی تھے، ان کو نا وہ پہلے ٹھیک ٹھاک تھے، اور کسی جنگ میں یا کسی مقام پر ان کے سر پہ پتھر لگا، وہ پتھر لگنے سے ان کی زبان میں بھی لکنت آ گئی اور ان کی یادداشت میں بھی کچھ کمزوری آ گئی، تو وہ پھر خلابہ میں لام ہے نا، تو لام کی بجائے یا بولتے تھے، خیابہ۔ ہاں، تو وہ خرید و فروخت بھی کرتے تھے، چونکہ اب اس چوٹ لگنے کی وجہ سے ان کی یادداشت میں بھی تھوڑا سا فرق آ گیا تھا، تو لوگ ان کو دھوکہ دے دیتے تھے اور وہ دھوکہ کھا لیتے۔ ان کے گھر والوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ اب یہ ہمارا آدمی جو ہے یہ سودا کرنے سے رکتا نہیں، تو لوگ اس کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سودا کرے نا تو پھر کہہ دیا کر لا خلاباتا، لا خلاباتا، اس کا معنی کہ دھوکہ نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی دھوکہ دے گا تو گھر والوں کو وہ سودا واپس کرنے کا اختیار ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں خیار غبن،
خیار غبن، کچھ علماء اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر سودا کرتے وقت کوئی آدمی یہ کہہ دے گا لا خلابہ تھا، پھر بعد میں پتہ چلے کہ اس کو دھوکہ دیا گیا ہے، تو وہ سودا واپس کر سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور آپ کے ساتھ جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ایک واقعہ خاص ہے، یہ صرف اسی کے لیے خیار تھا، ہاں یہ کسی اور کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ واقعہ ایک خاص ہے۔ یہ حاشیے پر دیکھیے، لا خلابہ 11 کا حاشیہ ہے ہماری کتاب پر۔ ذہب الشافعیۃ والحنفیۃ، ہاں اس میں امام شافعی بھی ہمارے ساتھ ہیں کہ الا ان الغبن غیر لازم فلا خیار للمغبون، جس کو دھوکہ دیا جائے اس کو اختیار نہیں ہوگا، سواء قل الغبن او کثر وهو الاصح من روایتي مالک، امام مالک کی بھی جو 2 روایتوں میں زیادہ صحیح روایت ہے وہ یہی ہے کہ نہیں ہوگا۔ وَأَجَابُوا عَنِ الْحَدِيثِ، اور انہوں نے حدیث سے جواب یہ دیا ہے کہ بِأَنَّهَا وَاقِعَةُ عَيْنٍ، کہ ایک معین واقعہ ہے، اسی کے لیے یہ رعایت تھی، اور کسی کو پر اس کو قیاس کسی کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جی باب ما ذكر في الاسباب وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينه فقلت هل من سوق في تجاره؟ قال سوق فيلقى، وقال انس قال عبد الرحمن دلوني على السوق، وقال عمر الهاني السبق بالاسباب۔ ہاں جی، حدثنا محمد بن صباح حدثنا اسماعيل بن زكريا محمد بن سوقة نافع بن جبير بن مطعم حدثني عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يوسف بيوبان واخر، وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يوسف بيوبان واخر وفي أسواق ومن ليس منهم؟ قال يوسف بيوبان واخر ثم يبعثون على الرجال۔ جی یہ ہے اسواق، سوق کی جمع منڈیاں، ان کا ذکر۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ میں آئے، میں نے وہ حضرت سعد بن ربیع جنہوں نے آدھے مال کی بھی پیش کی اور ایک بیوی کو بھی طلاق دے کر ان کو دینے کی پیشکش کی، تو انہوں نے آگے سے فرمایا حل من سوق فیہ تجارت، کوئی منڈی جس میں تجارت ہوتی ہو، تو بتایا گیا کہ سوق ہو قینقاع، اور انس کہتے ہیں کہ عبد الرحمن نے فرمایا دلونی علی السوق، کہ میری رہنمائی کرو کسی منڈی پر، اور فاروق اعظم نے بھی وہ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بتایا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ، فاروق اعظم نے فرمایا کہ اس پر کوئی گواہ لے آؤ کہ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، تو انصار کے سب سے چھوٹی عمر والے صحابی نے جا کر گواہی دی، تو فاروق اعظم نے فرمایا الہانی الصفق بالاسواق، کہ منڈیوں میں جو خرید و فروخت کی مصروفیت تھی اس نے مجھے حضور کا یہ فرمان سننے سے غافل کر دیا۔ جی تو معلوم ہوا منڈیوں میں جانا، خرید و فروخت کرنا یہ جائز ہے، ہاں جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں اٹھانا، دھوکہ دینا یہ جائز نہیں۔ جی اگلی روایت میں ہے، وہ پڑھی انہوں نے، کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیشین گوئی فرمائی ہے کہ ایک لشکر کعبہ کے خلاف لڑنے آئے گا، اور جب وہ بیدا میں آئیں گے، یعنی کعبہ تک نہیں پہنچیں گے، ابھی راستے میں ہوں گے، تو یخسفو، ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، بے اولہم و آخرہم، پہلے پچھلے سب زمین میں دھنس جائیں گے،
ام المومنین فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام وہ سارے دنس جائیں گے، حالانکہ ان میں کچھ تو وہ لوگ ہوں گے جن کو وہ زبردستی لا رہے تھے، جن کے دلوں میں کعبہ کی بے ادبی کا تو نہیں تھا خیال، یا کچھ ویسے آدمی راستے میں مل جاتے ہیں مسافر تو وہ بھی کعبہ کو گرانے تو نہیں آ رہے تھے۔ تو فرمایا کہ جو ان میں نہیں ہے نا زمین میں دنس تو جو بھی ان کے ساتھ ہوں گے سارے جائیں گے، لیکن جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو اپنی نیتوں پر اٹھیں گے۔ نیتوں پر اٹھنے کا کیا مطلب ہے کہ جن کی نیت اچھی ہوگی ان کو اس مصیبت کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی مسلم تھا تو اس کو شہادت کا ثواب مل جائے گا، اور جو کعبہ کے مخالف تھے ان کو یہ بھی عذاب ہوا، اٹھیں گے تو عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایک ہی حادثے میں کئی لوگ مر جاتے ہیں، جیسے یہ کشتی اس میں سارے ڈوب گئے، یا کوئی چھت گرتی ہے تو سارے اس کے نیچے مر جاتے ہیں، تو ان میں جو ایمان والے ہوں گے ان کو شہادت کا ثواب مل جائے گا، اور جو کافر ظالم ہوں گے وہ جہاں بھی عذاب میں مبتلا ہوئے اور قیامت کے دن بھی اٹھ کر عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یعنی ایک ہی حادثے میں سارے مرنے والے وہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جو نیک ہیں ان کو ثواب مل جاتا ہے، اور جو بد عقیدہ ہیں ان کو عذاب ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ وہ جیسے طاعون ہے، طاعون سے مرنے والے کئی مومن بھی ہیں کئی کافر بھی ہیں، کافروں کے لیے عذاب اور مومنوں کے لیے شہادت، حالانکہ بیماری ایک ہی ہے جس سے مر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ کرونا وغیرہ یا جو بھی آتی ہے کوئی مصیبت، تو اس میں جو مرتے ہیں جو کافر ظالم ہوتے ہیں منافق ہوتے ہیں وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں ان کو شہادت کا ثواب مل جاتا۔ جی حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم في جماعة التسجيل ولا صلاة في سوقه وبيته بدع وعشرين درجة من ذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتي المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لا يخطو خطوة إلا رفيع له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه۔ یہ گزری ہے نا پیچھے کتاب الصلاۃ میں بھی کہ جو اچھا وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے ہر قدم پر اس کو نیکی ملتی ہے، گناہ مٹتا ہے، درجہ بلند ہوتا ہے، اور فرشتے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کوئی آدمی نماز پڑھ کے نماز والی جگہ بیٹھا رہتا ہے، اور اللہم صلی علیہ اللہم ارحمہ ما لم یحدث، جب تک کہ وہ بے وضو نہیں ہوتا اور جب تک وہ ایذا نہیں دیتا فرشتوں کو، کیونکہ وہاں جو ہوا خارج کرتا ہے گویا کہ وہ فرشتوں کو ایذا دے رہا ہوتا ہے۔ ہاں جی حدثنا آدم بن ابي اياس حدثنا شعبة بن حماد الطويل عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا ابا القاسم فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما دعوت هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا ابا سمي بلا تقدم۔ ہاں نبی کریم علیہ السلام ایک منڈی میں تشریف فرما تھے، تو کسی آدمی نے یا ابا القاسم، تو ابو القاسم رسول اللہ علیہ السلام کی کنیت ہے، آپ نے جب دیکھا اس نے کہا جی میں نے آپ کو نہیں، ایک اور ابو القاسم ہے میں نے اس کو بلایا، تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نام پر تو نام رکھ لو، یعنی محمد نام رکھ لو، لیکن میری کنیت پر اور کوئی شخص کنیت نہ رکھے، یعنی ابو القاسم یہ صرف میری کنیت ہو رسول اللہ علیہ وسلم۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اس وقت تک تھا
جب تک رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام حیات ظاہری دنیاوی کے ساتھ تشریف فرما تھے، بعد میں منع ہے، بعد میں جائز ہے ابو القاسم کنیت رکھنا۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بعد میں بھی جائز نہیں۔ جی حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا زهير بن حماد عن انس قال دعا رجل بالبقيع يا ابا القاسم فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي۔ وہی معنی۔ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عباد الله بن ابي يزيد النافع بن جبير بن مطعم عن ابي هريره الدوسي قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة النهار ولا يكلمني ولا يكلمه حتى أتى سوق بني فيلقى فجلس ببناء بيت فاطمة فقال ثم لقعوا فحبسته شيئا فظننت أنها تلبسه سخابا أو توسله فجاء يشتد حتى عتقه وقبله قال اللهم أحبه وأحب من يحبه قال سفيان قال عباد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أو ترك بركعتنا۔ جی نبی کریم یہ بھی حدیث پہلے گزری ہے یار کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دن کے ایک حصے میں نکلے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں بھی ساتھ تھا اور حضور چپ چاپ تشریف لے جا رہے تھے، نہ آپ میرے ساتھ کلام فرما رہے تھے نہ میں حضور سے کلام کر رہا تھا، دونوں اکٹھے چلتے جا رہے ہیں حتیٰ کہ آپ بنو قینوقاع کی منڈی میں پہنچے۔ وہاں سے فارغ ہو کر واپس آئے تو واپس مدینہ میں پہنچے تو حضور حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہ کے گھر کے باہر کھلی جگہ پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ بیٹا ہے، یعنی حضرت امام حسن کے لیے، کہ لوکا چھوٹی عمر کے بچے کو کہتے ہیں، اسما لوکاؤ تین بار حضور نے یاد فرمایا۔ تو حضرت خاتون جنت نے امام حسن کو ذرا روک لیا، تو شاید اس لیے روکا کہ جیسے بچے کھیلتے تو کپڑے اتنے صاف نہیں ہوتے یا جسم، تو شاید نہلا کر نئے کپڑے پہنانے کے لیے روکا۔ تو فضنن تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے بھی خیال کیا کہ حضرت خاتون جنت ان کو کوئی زیور وغیرہ پہنانے کے لیے، یعنی صاف کرنے اور زیب و زینت کے لیے روکا ہوا ہے، اور تغسلہ آپ کو نہلا دھلا رہی ہیں۔ فجاء کچھ دیر کے بعد امام حسن، چھوٹے بچے ہیں، دوڑتے آ رہے ہیں، یشتد دوڑتے آ رہے ہیں، حتی عانقہ حضور تشریف فرما تھے، ایسے ان کو گلے سے لگایا، وقبلہ اور چوما، اور اس وقت یہ دعا کی اللہم احبہ، یا اللہ تو بھی اس میرے بیٹے سے محبت فرما، واحب من یحبہ، اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی یا اللہ تو محبت فرما۔ ہاں سفیان کہتے ہیں کہ جی حدثنا ابراهيم بن المنذر حدثنا ابو ذمرة حدثنا موسى بن عقبة عن حدثنا ابن عمر انهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم ويمنعهم ان يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام، فقال حدثنا ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يباع الطعام اذا اشتراه حتى يستوفيه۔
جی ہاں جی، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ لوگ جو تاجر تھے نا وہ ایسے اپنے شہر سے نکل جاتے اور جو لوگ غلہ وغیرہ شہر کی منڈی کی طرف لا رہے ہوتے ان کو راستے میں روک کر وہیں ان سے خرید لیتے۔ اس کو کہتے ہیں تلقی رکبان، تلقی رکبان۔ حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا، کیونکہ وہ اگر شہر میں آ جاتے ان کو صحیح ریٹ کا پتہ چل جاتا اور اپنی چیز صحیح بیچتے۔ انہوں نے راستے میں ان کو گھیر کر اونے پونے میں ان سے لے لیا، تو پھر وہیں کچھ لوگ بیچ بھی دیتے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو وہاں لے وہ پھر وہاں بیچے نہیں۔ پہلے تو لینے سے بھی منع فرمایا، لیکن اب اگر کوئی لیتا ہے تو پھر وہیں بیچے نہیں، حتیٰ کہ اپنی دکان پر لے آئے اور دکان پر آ کر اس کو بیچے۔ ہاں جی، کانو یشترون الطعام من الرکبان، رکبان یہ قافلے، راکب کی جمع سوار، علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیبعث علیہم من یمنعہم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نمائندے بھیجتے جو ان کو منع کریں تلقی رکبان سے، ان یبیعوہ کہ وہ جہاں انہوں نے خریدا ہے وہاں بیچیں نہیں، اس سے منع فرماتے۔ حتیٰ ینقلوا، حتیٰ کہ جو خریدا ہے مال اس کو منتقل کریں، حیث یباع الطعام، جہاں طعام بیچا جاتا ہے، یعنی منڈی میں اپنی دکان پر لے آئیں۔ وقال وحدثنا ابن عمر نہى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یباع الطعام، کہ حضور نے منع فرمایا، طعام سے مراد ہر کھانے کی چیز ہے، اذا اشتراہ حتی یستوفیہ، یعنی کھانے کی جو چیز خریدتا ہے اس پر اپنا پورا قبضہ کر کے تو پھر اس کو آگے بیچے۔ یہ نہیں کہ وہ چیز کہیں پڑی ہے یہ ادھر سے لیتا ہے اور ادھر آگے بیچ دیتا ہے، اس چیز پر قبضہ نہیں کرتا یا اس کو اپنی دکان کی طرف منتقل نہیں کرتا، تو یہ ربا بن جائے گا، سود بن جائے گا۔ جی باب كراهية السخاء في السوق. حدثنا محمد بن سنان حدثنا فلان حدثنا هلال بن عطاء بن يسار لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص قلت اخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال اجل والله انه لموصوف في التوراة ببعض صفاته في القرآن يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحفظا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك لك وتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا أسواق ولا يدفع بالسيئات السيئات ولكن يعفو ويغفر ولا يقبله الله حتى يقيم به الملة على عوجها بأن يقول لا إله إلا الله وتفقه بها أعينهم عمي وآذان ثم مقلوب غلب وتابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال وقال سعيد عن هلال أنا أدعين عن ابن سلام قال أبو عبد الله غلب كل شيء بإغلاق فهو أغلق سيف أغلق وقوس غلب فهو ورجل أغلق إذا لم يكن مقبولا. جی کیا؟ ہاں، صخب کا مطلب ہے آوازیں اونچی کرنا، بلا ضرورت اونچی آواز سے شور کرنا بازار میں اور منڈی میں، یہ جائز نہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص عطا بن یسار کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر سے ملا اور میں نے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر، مجھے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ صفت بھی سناؤ جو تورات میں آپ نے پڑھی ہے۔ یہ نا حضرت عبداللہ بن عمر یہ تورات بھی پڑھتے تھے، تو میں نے کہا کہ تورات میں جو حضور کی صفت ہے نا وہ مجھے سناؤ۔ تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے ٹھیک ہے سناتا ہوں۔ واللہ، خدا کی قسم، حضور علیہ السلام
لموصوف فی التورات، تورات میں حضور کی یہ صفت ہے۔ جو بعض صفتیں قرآن میں آئی ہیں وہ آپ کی صفتیں تورات میں بھی تھیں۔ پھر یہ کہا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور قرآن میں تو ہے آگے وداعیا الی اللہ باذنہ، تورات میں تھا ونذیرا کے آگے حرزا للامیین، امیین سے مراد عرب کے لوگ ہیں، ان کے لیے حرز یعنی پناہ کی جگہ، حفاظت فرمانے والے۔ انت عبدی و رسولی، اے پیارے تو میرا بندہ ہے اور میرا رسول ہے۔ سمیتک، میں نے تیرا نام متوکل رکھا، لیسا بفظ ولا غلیظ، سخت کلام فرمانے والے اور سخت گفتگو کرنے والے نہیں ہو، ولا سخاب فی الاسواق، اور بازاروں میں اونچی آواز کرنے والے نہیں ہو، اور برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہیں ہو۔ یہ تورات میں حضور کی صفات تھی۔ ولیکن یعفو ویغفر، لیکن درگزر فرماتے ہیں اور بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ ولن یقبضہ اللہ، اور اللہ آپ کو ہرگز آپ کو موت نہیں دے گا، آپ کا وصال نہیں ہوگا، حتیٰ یقیم بہ الملۃ العوجا، حتیٰ کہ ٹیڑھا دین آپ کے سبب سیدھا ہو جائے گا۔ ٹیڑھے دین سے مراد گمراہی والے لوگ ہیں، کہ ان کی گمراہی دور ہو جائے گی۔ بأن یقولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور تفتح بہا اعین عمی، اور اندھی آنکھیں آپ کے صدقے آپ کے وسیلہ سے کھل جائیں گی۔ اندھی آنکھیں یعنی اندھی سے مراد جو حق نہ دیکھنے والی گمراہ لوگوں کی۔ وآذان صم، اور بہرے کان وہ کھل جائیں گے، اور قلوب غلف، اور پردے والے دل ان کے پردے کھل جائیں گے۔ تابع عبدالعزیز، یہ تورات میں حضور کی یہ صفات تھی۔ رجل اغلف اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی غیر مختون ہو، ختنہ جس کا نہ ہویا ہوا ہو، کیونکہ وہ بھی پردہ ہی ہوتا ہے نا۔ جی باب الکیل علی البائی والمعطی وقول اللہ تعالی معطی، الکیل باب الکیل علی البائی والمعطی، یعنی ناپنا یا تولنا، چاہے خود ناپے تولے، چاہے کسی سے پیسے دے کر ناپ تول کروائے، تو یہ بائی کی ذمہ داری ہے۔ تولنا بائی کی ذمہ داری ہوگی۔ جی وَإِذَا كَانُوا أَوْ وَزَنُوا يُخْسِرُونَ، يعني قالوا لهم أو وزنوا لهم كقوله تعالى يسمعونكم يسمعون لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا حتى يستوفوا، وإذ قالوا عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذ بعت فقيل وإذا ابتعت فاقتل۔ ہاں، یعنی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بیچے تو ناپ کر بیچ، اور جب خریدے تو اس سے ناپ کروا کے لے۔ جی فقتل، یعنی ناپنا تولنا یہ بائی کی ذمہ داری ہے، یا ناپنے تولنے میں اگر کوئی اجرت دینی پڑتی ہے تو وہ بائی کو دینی پڑے گی۔ جی حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه۔ حدثنا عبدان حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر قال توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على علمائه ان يدعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم اليهم فلم يفعل، فقال علي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فسنب تمرك اصنافا عجوز على حداد وازكى زاد على حداد ثم ارسل الي، ففعلت ثم ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فجلس على اعلاه له بوسطه
ثم قال كل قوم فقلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم وبقيت أمري كأنه لم ينقص منه شيء. وقال فراس الشعبي حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يقيل له حتى أتى. وقال هشام عن وهب عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم جد له فأوفي له. یہ ہے حضرت جابر کا وہ واقعہ جو آپ کے باپ نے قرضہ لیا ہوا تھا. جب باپ شہید ہوئے تو قرض خواہوں نے آ کر حضرت جابر کو قرض مانگا. ان کے پاس دینے کو تھا نہیں کچھ، تو وہ کہتے ہیں فاستعنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بابی کہتے ہیں کہ ادھر ایاک نستعین کہتے ہو اور پھر رسول اللہ سے مدد مانگتے ہو. تو یہ حضرت جابر کیا کہہ رہے ہیں؟ فاستعنتو کا کیا معنی ہے؟ میں نے کس سے؟ نبی کریم علیہ السلام سے. ہاں، تو وہ ایاک نستعین کا جو باب ہے اسی باب کا یہ استعنتو صیغہ ہے نا. تو ہم وہابیوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے ایاک نستعین اس طرح پڑھا ہے اور اس طرح سمجھا ہے جیسے حضرت جابر نے سمجھا، اور تم نے ایاک نستعین کو اس طرح سمجھا ہے جیسے منافقوں نے سمجھا ہے. تم نے ایاک نستعین کو منافقوں کی طرح پڑھا سمجھا ہے اور ہم نے صحابہ کی طرح پڑھا سمجھا ہے. فاستعنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور سے مدد مانگی تو کیا ہوا؟ قرضہ بھی ادا ہو گیا، کھجوریں بھی ساری بچ گئیں. یہ واقعہ ہے. واقعہ پہلے پڑھ چکے ہو نا. اور فاستعنتو کے الفاظ اب پہلی بار آئے ہیں. یہ حوالہ نوٹ کر لو، فاستعنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہو؟ 285. جی پڑھیے. باب ما يستحق من الكيل. حدثنا ابراهيم بن موسى حدثنا الوليد بن ثور عن خالد بن معدان المقدار بن معدي قريب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم. ہاں جی. اچھا، یہ واقعہ جو حضرت جابر والا ہے، فاستعنت النبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں یہ کہتے ہیں ثم قال قل للقوم، حضور علیہ السلام نے فرمایا چونکہ معطی دینے والا اس کی ذمہ ناپ ہے نا، حضور علیہ السلام نے حضرت جابر کو فرمایا کہ ان قرض خواہوں کے لیے کھجوریں ناپ ناپ کے دو ان کو، فَقِلْتُهُمْ، تو جابر کہتے ہیں میں نے ناپ کر ان کو دی، حَتَّى أَوْفَيْتُهُمْ الَّذِي لَهُمْ، جتنا ان کو قرضہ دینا تھا وہ میں نے ادا کر دیا، وَبَقِيَ تَمْرِي، اور میری کھجوریں بچ گئیں، كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ، گویا کہ ان میں سے ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا۔ یہ ہے نبی کریم علیہ السلام سے مدد مانگنے والے کو ایسے مدد ملتی ہے کہ قرضہ سارا ادا ہو گیا اور کھجوروں میں سے ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا۔ وقال فراس عن شابی، تو یہ امام بخاری نے یہ اس باب سے ثابت کیا کہ کیل اور وزن یہ ذمہ کس کا ہے؟ بائے کا ہے اور معطی کا ہے، دینے والے کا۔ جی باب ما يستحب من الكيل، حدثنا ابراهيم بن موسى حدثنا الوليد بن ثور بن خالد بن معدان عن المقدام بن معد غالب عن الكيل تعاون مبارك له۔ جی فرمایا اپنے طعام کو ناپو، یبارک لکم، تمہیں اس میں برکت دی جائے گی، یعنی اس میں برکت ہوتی ہے۔ جی باب برکت سائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدعی فی عن عائشہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدثنا موسى حدثنا وهب حدثنا موسى يحيى عن عباد بن تميم الانصاري عن عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت والمدينة كما حرم ابراهيم مكة ودعوت لها بمثلها وداعيها مثل ما دعا ابراهيم لمكة۔ نبی کریم علیہ السلام نے عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ ان ابراہیم حرم مکہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے مکہ حرم بنا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کے حرم ہونے کے لیے دعا کی۔ وحرمت المدینہ، اور میں مدینہ کو حرم بنا رہا ہوں، یعنی مدینہ کے حرمت کی دعا کر رہا ہوں۔ کما حرم ابراہیم و مکہ تھا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی حرمت کی دعا کی۔ ودعوت لہا، اور میں نے مدینہ کے مد میں اور سع میں برکت کی دعا کی، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی تھی۔ جی حضور کی دعائیں مدینہ کے لیے ہیں، اور مدینہ کے مد اور سع یہ پیمانے ہیں، جیسے یہ کلو وغیرہ پیمانہ ہوتا ہے۔ ہاں جی حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في ساعهم ومدهم، يعني اهل المدينة۔ ہاں مدینہ والوں کے سا اور مد میں الہی برکت عطا فرمائے۔ باب ما يذكر في بيت الطعام والحكرة۔ حدثنا اسحاق بن ابراهيم حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن الزهري عن سالم بن ابي قال رايت الذين يشربون الطعام مجازفة يدركون على الله صلى الله عليه وسلم يبيعون حتى يوصلوه الى رحالهم۔ جی یہ مایوز کرفی بے طعام، طعام سے مراد ہر کھانے کی چیز ہے، اور الحکرہ اس سے مراد احتکار، ذخیرہ اندوزی، ایک چیز کی قلت ہے اور کوئی آدمی
ذخیرہ کر لیتا ہے کہ قیمت اور زیادہ ہو جائے گی تو بیچوں گا، لوگ مر رہے ہیں بھوکے اور وہ سٹاک کر کے بیٹھا ہے اور ذخیرہ اندوزی کر کے بیٹھا ہے کہ اور یہ حرام ہے۔ ہاں اگر اس چیز کی قلت نہ ہو تو پھر اپنے پاس رکھ لینا کہ قیمت زیادہ ہوگی تو دوں گا، یہ جائز ہے۔ اور ذخیرہ اندوزی کی حرمت قلت کے وقت ہے، جب لوگ پریشان ہیں، لوگوں کو نہیں مل رہا اور یہ چوری کر کے بیٹھا ہے، اس کو چھپا کے بیٹھا ہے۔ ہاں، اور اگر عام مل رہی ہے چیز تو پھر اپنے پاس رکھ لینا کہ بھاؤ زیادہ ہو جائے گا تو دے دوں گا، تو کوئی حرج نہیں پھر۔ حکرہ، یہ سالم اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رأیت الذین یشترون الطعام مجازفۃ، مجازفہ کا معنی ہے اٹکل سے، اندازے سے بیچنا کہ یہ اتنی ہوگی۔ ان کو یضربون، مارا جاتا تھا۔ کیوں مارا؟ اس لیے جاتا تھا کہ اندازے سے نہ بیچو بلکہ ناپو تولو، دیکھو کہ کتنی ہے یہ چیز۔ وَأَن يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَىٰ رِحَالِهِمْ، کہ جہاں خریدی ہے وہاں نہ بیچو بلکہ اپنے گھر میں لے آؤ، اپنی دکان پہ لے آؤ، جہاں مال بیچا جاتا ہے وہاں لے آؤ اور وہاں اس کو بیچو۔ جی۔ حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب بن ابي الطوسن عن ابيه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه، قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع، قال ابو عبد الله مرجعون مؤخرون، اچھا مرجعون مؤخرون ہے کہ مرجعون کا معنی جن کو مؤخر کیا گیا، یعنی جن کے توبہ کے معاملہ کو۔ جی، یہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے نہا، منع فرمایا کہ آدمی طعام کو وہاں بیچے جہاں خریدا ہے، حتیٰ یستوفیہ، حتیٰ کہ وہ اس کو اپنے قبضہ میں لے۔ اور قبضہ میں لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی دکان پر اس کو لے آئے، منتقل کرے وہاں سے۔ ابن عباس سے میں نے کہا کہ کیف ذاک، یہ کیسے ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر غلہ کہیں پڑا ہے، سودا کرنے والا یہاں لیتا ہے اور وہیں بیچ دیتا ہے، تو یہ تو درموں سے درموں کا تبادلہ ہو رہا ہے نا۔ ہاں، جو ہے غلہ وہ تو مؤخر ہے، ہاں وہ تو کہیں پڑا ہے۔ والطعام مرجع، طعام تو مؤخر ہے، یہاں نقد سودا تو درموں کا درموں سے ہو رہا ہے اور یہ ربا ہے۔ جی۔ امام بخاری نے اس سے قرآن میں آنے والے لفظ ہے نا مرجعون لامر اللہ کی تفسیر کر دی کہ مرجعون کا معنی مؤخرون، کہ جن کا معاملہ مؤخر کیا گیا۔ جی۔ حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة حدثنا عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يأكله۔ حدثنا لي حدثنا سفيان قال كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري المالك بن اوس انه قال من كان عنده سلفه قال انا حتى يجيء حاسننا من وغاية، قال سفيان هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة، قال اخبرنا مالك بن اوس سمع عمر بن الخطاب يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالفلك ربا الا ها وها ربا الا ها وها والتمر بالتمر ربا الا ها وها والشعير بالشعير ربا الا ها وها۔ یہ صرف کل کے سبق میں بھی گزرا تھا، یہ ہے سونے کی سونے سے بے، یعنی جیسے دینار سونے کے ہوتے ہیں، دینار کا تبادلہ دینار سے، یا درہم چاندی کے ہوتے ہیں تو درہم کا تبادلہ درہم سے، تو اس کو بے شرف کہتے ہیں۔ حضرت طلحہ نے کہا کہ انہ قال، مالک بن اوس نے کہا کہ من کان عندہ صرف، کہ میں نے دیناروں کے بدلے درہم لینے تھے یا درہموں کے بدلے دینار لینے تھے تو کس کے پاس ہیں؟
تو طلحہ کہتے ہیں میرے پاس میں کرتا ہوں، حتیٰ یجی یا خازنون من الغابہ، ہمارا جو خزانچی ہے وہ غابہ میں گیا ہوا ہے تو وہ آئے گا تو آپ کو ہم بدلہ دیں گے۔ تو سفیان کہتے ہیں کہ هو الذی حفظناہ من الزہری لیس فیہ زیادۃ، یہ ہم نے یاد کیا زہری سے، اس میں زائد نہیں ہے۔ قال اخبرنی مالک بن اوس، مالک بن اوس نے کہا، تو فاروق اعظم نے سن لی یہ بات کہ وہ طلحہ کہہ رہے ہیں کہ میں دوں گا جب خازن آ جاتا ہے، تو فاروق اعظم نے انہ سمع عمر بن الخطاب یخبر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ الذهب بالورق، کہ سونا چاندی کے بدلے ربا ہوگا، مگر یہ کہ نقدہ نقد ہو، ہاں وہا نقدہ نقد ہو، ہاں والبر بالبر، اور گندم کے بدلے گندم، ربا الا ہاں وہا، والتمر بالتمر، کھجور کے بدلے ربا ہوگی مگر یہ نقدہ نقد ہو، الشعیر بالشعیر، یعنی جب جنس بھی ایک ہو تو سودا برابر ہوگا، وزن بھی برابر ہو اور ادھار بھی نہ ہو۔ جی باب کام قبل ان يقبض وبيع ما ليس عندك حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الذي فقدناه من عمرو بن دينار سمعت اوسن يقول سمعت ابن عباس يقول ومن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو طعام يباع حتى يقبض قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك بن عبد بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتباع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه زاد اسماعيل بن ابدار طعاما فلا يبيع حتى يقبله۔ ہاں، یہ طعام کی بیع طعام کو قبضہ میں لینے سے پہلے ناجائز ہے۔ بیع ما لیس عندک، جو چیز تیرے پاس نہیں اس کو بیچنا بھی جائز نہیں۔ ہاں، جو چیز تیرے پاس نہیں ہے تو اس کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے سنا فرماتے ہوئے کہ اما الذی نہا عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم علیہ السلام نے جس سے منع کیا نا تو وہ تو ہے طعام، کہ قبضہ سے پہلے اس کو نہ بیچا جائے۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرے خیال کے مطابق صرف طعام نہیں بلکہ ہر چیز اسی طرح ہے کہ جہاں خریدی جائے تو جب تک پورا قبضہ نہ کیا جائے اس کو آگے بیچا نہ جائے۔ جی یہ کئی ایسے ہیں نا کمپنیاں وغیرہ بنی ہوئی ہیں، مثلا موٹر سائیکل ہے، اس کی قیمت دے دو، وہ موٹر سائیکل تمہارا ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد آگے بیچ دو تو موٹر سائیکل ادھر دکان پر پڑا، ادھر خرید بھی لیا اور پھر آگے منافع پر بیچ بھی دیا، تو یہ ربا ہے۔ جب تک جو چیز خرید لیتے ہو آپ وہ اپنے قبضے میں لے آؤ، پھر اپنے قبضے میں لا کر پھر اس کو بیچو، یہ جائز۔ یہ مولانا صاحب اینک کی وجہ سے نا یہ سو رہے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ اینک کی وجہ سے ہمیں نہیں نا پتہ چل رہا کہ یہ سو رہے ہیں، ویسے نیند کا غلبہ ہے ان پر، ایسے ہی ہے نا۔ اچھا، تو جو وہ لیٹرینہ لگا پھرے ہیں تو پیچھے حوالہ ایک گزرا ہے فاستعنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حوالہ گزر گیا ہے کہ میں نے، حضرت جابر کہتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام سے مدد مانگی، تو بھابی کہتے ہیں ایاک نستعین پڑھتے ہو اور پھر مدد مانگتے ہو رسول اللہ علیہ السلام سے، تو اس کا جواب تھا تو آپ ادھر پھرتے رہے بات میں ہیں۔ ہاں دکھائے انہوں کتنے حوالہ نوٹ کر لو۔ یہ جو تھک کے اٹھ جاتے ہیں نا پھر ان کا نقصان تو ہوتا ہے کچھ نہیں۔
بلکہ بڑا نقصان ہوتا ہے۔ جی باؤ ملا اس طرح جزافن 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 یہ ہے اندازے سے بیچنا، یعنی ناپے تولے بغیر اس کی انک دے دے اس کو ایسے۔ یہ دیو سے آگے کیا، دیو سے آگے کیا ہاں قوم دیو ہاں جٹ بھی ان کئی قسم دے آ گئے ہیں سر، براسی جٹ آ گئے ہیں، جڑا بھائی کر لا جٹ کا یہ دیو جٹ ہے۔ جی اچھا، یہ نا جزافن یعنی اندازے سے بیچنا جائز نہیں، ناپ کر تول کر بیچو۔ اللہ یبی اوہتا یو بھی اہو الا راہل ہی، اور اپنے راحل میں اپنے گھر سے مراد جو جہاں مال بیچتا ہے دکان وہاں لے جائے۔ والادب فی ذالک، اور اس میں اگر کوئی عمل نہیں کرتا تھا اس پر تو ادب کا مطلب ہے ان کو مارا پیٹا جاتا تھا، تادیب سزا دی جاتی تھی۔ باب کا یہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو دیکھا فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبتعون جزافن، جو مال بیچتے اندازے سے یعنی طعام کو، اور یضربون پھر ان کو مارا جاتا تھا، تادیب کی جاتی تھی۔ ان یبیعوا فی مکان، کہ جہاں خریدا ہے وہیں کیوں بیچ رہے ہو، حتی یؤوہ الی رحالہم، ان کو کہا جاتا کہ اپنے دکان میں لے جاؤ نا اور وہاں جا کر اس کو بیچو۔ باقی انشاءاللہ